جی تھینک یو فار کالنگ اس. شہباز علی باسی صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. مخلوق خدا کا احساس انسان کے دل میں کیسے آ سکتا ہے؟ پہلے تو یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے احساس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کس قدر ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہم صحیفہ انقلاب سے آغاز کریں گے. سبحان اللہ. پھر احادیث نبویہ کی طرف جائیں گے، سیرت مبارکہ کی طرف جائیں گے کہ یہاں ہمیں احساس کیسے ملتا ہے. قرآن کریم نے 2 آیات میں بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا. پہلی کون سی آیا ہے؟ اس میں ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب دیکھتے جائیے اس آیت کو ہم تھوڑا تھوڑا توڑ کے سمجھتے جائیں گے. عبادت پہلا یعنی کہ اس کا آغاز ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ سے، عبادت کرو کس کی؟ اللہ کی. پھر ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک تو عبودیت اور اس کے بعد شرک. واہ. عبودیت کو ہم نے اپنا وصف بنانا ہے اور شرک سے کیا ہونا ہے؟ مبرہ ہو جانا ہے. اللہ. جب یہ 2 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی، جب ہم ان اوصاف سے متصف ہو جائیں گے، پھر قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی طرف بڑھنا ہے جو تمہاری تخلیق کی وجہ بنے، جو تمہیں اس دنیا میں لے کر آئے، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. اب قرآن نے پھر آگے بڑھایا چیز کو. وہ کیا کہا؟ احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم. سبحان اللہ. یعنی قرآن مجید نے اس کو یہاں روکا نہیں صحیح کہ آپ نے صرف والدین کے ساتھ آگے بڑھا، اس کو کیٹیگرائز کیا، کیٹیگرائز کر کے سبحان اللہ سوسائٹیکل جو انفراسٹرکچر ہے ہمارا، کیا بات ہے، اس کی طرف لے گیا. سبحان اللہ. قرآن نے یہ بھی کہا کہ آپ کا وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے. وہ پڑوسی جسے آپ جانتے نہیں اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ہے. سبحان اللہ. مسافر وابن السبیل، جس سے تو آپ کی کوئی شناسائی نہیں صحیح، ہے، لیکن آپ کے لیے اجنبی ہے، واہ مسافر ہے، واہ مگر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے ساتھ احسان، اس نے سلوک کرنا ہے. سبحان پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن نے کہا وما ملکت ایمانکم، یعنی جو تمہاری لونڈیاں ہیں، جو لوگ تمہاری غلام ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہاری دسترس میں ہیں، ان کے ساتھ بھی کیا کرنا ہے؟ اس نے سلوک کرنا ہے. سبحان اللہ. ایک آیت یہ تھی جس نے ہمیں، اگر میں یہ کہوں کہ جو ہمارا سرکل تھا اس اعتبار سے احساس کا درس دیا ہے. اب اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں. آج چونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نیشنلزم کا کانسیپٹ ہے، ہم ملکیت کی جو دور ہے اس میں بن گئے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام آبادین، لاہورین، دس دیٹ، جو بھی آپ کہیں، اس میں بن گئے. قرآن نے ایک اس سبجیکٹ کو ڈیل کرنے کے بعد ایک اور جگہ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سبحان اللہ. اور اس کے آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وابن السبیل والمستضعفین من الرجال، اور والمستضعفین من الرجال والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا. سبحان اللہ. قرآن نے یہاں بھی ایک چیز کو واضح کیا اور کیا کہا کہ ایک ظالم اور مظلوم کے درمیان آپ نے وہاں بھی احساس کو مد نظر رکھنا. ظالم کوئی بھی ہو، مستکبر کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، رنگ اس کا کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، خاندان کوئی بھی ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، مگر تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر تم جذبہ احساس سے کیا ہو؟ مرقع ہو، اگر تم جذبہ احساس سے مزین ہو تو. علی نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا نا، یہی پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جو ہم اپنے اندر اگر احساس کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے محسنوں میں شامل ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارا ذکر کریں تو خیر کے ساتھ، لوگ کہیں تو یار یہ تو ہیلپ فل کرنے آدمی ہے، یہ تو لوگوں کی مدد کرنے والا آدمی ہے. اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ لوگوں کے لیے جذبہ احساس مروت پایا جاتا ہے. یہ تو مودت والا آدمی ہے. یہ جب بھی کسی سے ملتا ہے تو ہمیشہ نیک بات کہتا ہے، جب بھی کسی سے ملتا ہے تو غمگساری کی بات کرتا ہے، احساس مروت کی بات کرتا ہے. لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ ایک لڑی میں پروتا ہے، نہ کہ ڈسکریمنیشن جسے ہم کہتے ہیں، طبقاتی تقسیم کی طرف جاتا ہے. یہ 2 آیتیں جو ہے وہ احساس کے ایک وسیع سبجیکٹ کو ڈیل کرتی ہیں. اب ہم نے کیسے پیدا کرنا ہے؟ میں یہاں ایک جو ہے چیز آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک معروف خطبہ ہے، آپ نے بھی اسے متعدد مرتبہ پڑھ رکھا ہوگا. اور وہ خطبہ کس کا ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور دیا کہاں تھا؟ نجاشی کے دربار میں. اور دے بھی کب رہے ہیں؟ جب اوائل اسلام تھا. خود جو ہے وہ مصائب سے پریشان ہو کر گھر بار چھوڑ اسلام جو ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ نجاشی یعنی حبشہ کی طرف چلے گئے. وہاں انہوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ حضرت جعفر طیار کی جو الفاظ ہیں میں وہ نہیں انٹرپٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. کیا انہوں نے کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ہم تو ظالم تھے مگر رسالت ماب کے دامن خرمن سے جڑے تو کیا ہو گیا؟
ہم ظالموں سے نکل کر لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والے. سبحان اللہ. ہم کیا تھے؟ بدکار تھے. مگر حضور نبی کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے, گنبد خضرا کا فیضان جب ملا تو ہم بد کردار سے با کردار ہو گئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. جناب جعفر طیار نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, مگر رسالت مآب کے دامن سے ہماری وابستگی ہوئی. جب ہم جڑے حضور کے دامن سے تو ہوا یوں کہ انہی بیٹیوں کو ہم کندھوں پر اٹھانا شروع ہو گئے, بلکہ ہم جو ہے ان بیٹیوں کو اپنے لیے رحمت اور کل حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ سمجھنا شروع ہو گئے. اور آپ کی یہ تقریر جو ہے بڑی لمبی یہ خطبہ ہے, اس کو سن کر نجاشی کے اندر بھی کیا ہو گیا تھا, رکت طاری ہو گئی, اس نے رونا شروع کر دیا, آنکھیں تر ہو گئی اس کی, اور اس نے خود کہا کہ واللہ جو یہ کچھ کہہ رہا ہے یہ سب سچ ہے, میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. آج ہم احساس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ احساس کا منبع, وہ احساس کا خزینہ جہاں سے احساس کا چشمہ پھوٹتا ہے, جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس سے ہمیں جڑنا ہوگا. پھر سے ہمیں اپنا وہ تعلق جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, ہمیں پھر وہاں جانا ہوگا اور وہیں سے جا کر جو ہے احساس کی دولت کو لینا.